الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ تلاوت کی. میں نے گزشتہ بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں آج بھی بالاتفاق حروف مقطعات کی آیت کی پوری تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں. اب آپ سمجھ لیجیے کہ جو میں نے گزشتہ عرصے کہا تھا، ہفتوں میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں. ان کا پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ہم اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیت ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال میں سے، اور وہی آخرت پر یقین ہی رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا. لہم اعمالہم فہم یعمہون، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اسی خوش نمائی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اسی خوش نمائی میں، کیونکہ ہم نے ان کو کے کاموں کو ان کی زندگی کے لیے خوشنما بنا دیا. اللہ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. سوء العذاب، بہت برا عذاب. وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ کفار ہوں گے یا مشرکین ہوں گے، یہ ایمان والوں کے لیے بات بتا رہا ہے، یہ آپ کے اور ہمارے لیے بتا رہا ہے. یہ مقام فکر ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اے حبیب آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. آیت مبارکہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خوبصورت بات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نام سے شروع، اس کا نام عزیز ہے. گناہگار اپنی سزا کی تخفیف کے لیے اس کے نام کا قصد کرتا ہے. جب ہم اپنی کسی سزا میں تخفیف چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کو پکارتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کا گناہ جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے.
کیونکہ اللہ کے معافی میں کوئی دیر نہیں. جس وقت آپ نے توبہ کری اسی وقت معاف کر دیا اسے. اس کا نام کریم ہے. عبادت گزار اپنی عبادت کے عجر میں اضافے کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کے عجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کا نام جلیل ہے. ولی عزت و کرامت کی طرف کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کا قصد پورا ہو جاتا ہے. تواسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیت ہے. امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ میری پاکیزگی کی وجہ سے میرے اولیاء کے قلوب طیب ہو گئے اور میرے جمال کے مشاہدے کی وجہ سے میرے اصفیاء کے اسرار چھپ گئے. میرا ارادہ کرنے والوں کی طلب میرے لطف کے مقابل ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال میری رحمت کے مشکور ہیں. یہ جو آیتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. اس کتاب کی صفت میں یہ ہے کہ ہدایت اور خوشخبری ہے. یہ کتاب آپ کے لیے اور ہمارے لیے. ہدایت ہمیں زندگی میں چلنے کا راستہ، خوشخبری ہمیں آئندہ کے لیے اچھے اجر کی نوید. یہ ہدایت ہے اور خوشخبری. یقیناً اس کے پڑھنے سے، اس کے پھونکنے سے، اس کے چومنے سے، سر پہ رکھنے سے بہت فائدے ہیں، ثواب ملے گا. مگر ہدایت خوشخبری کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ڈھالیں. اگر آپ صرف پڑھتے رہتے ہیں یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، مگر زندگی میں ڈھالنے کے لیے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر یہی پتہ نہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور یہ پتہ ہو کہ اس آیت کا یہ ثواب ہوگا، اس سے یہ کام ہو جائے گا، تو اللہ تو آپ کی بات کو فوراً قبول کر لے گا. مگر قیامت میں یہ قرآن کھڑا ہوگا آپ کے سامنے حشر کے میدان میں اور یہ کہے گا کہ اے رب ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. آپ کہیں گے میں نے تو حفظ کیا تھا، میں نے تو درس دیا تھا، میں نے تو اتنے لوگوں کو پڑھایا تھا، میں تراویح بھی پڑھاتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، اس قرآن شریف کے ساتھ وہ بھی کرتا تھا. قرآن کہے گا یہ بالکل سچا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کرتا تھا، مگر اے رب تو نے مجھے کیوں بنایا تھا؟ میرا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ کہ یہ اپنی زندگی میں اس کو ڈھالے، اپنی زندگی کو نکھارے. یہ بالکل کوری مٹی کی طرح تھا. جب تک اس کتاب کو اپنی زندگی میں آپ اور ہم نہیں ڈالیں گے ہماری یہ مٹی نکھرے گی نہیں، سنورے گی نہیں. یاد رکھیے اس بات. یہ مٹی ہے جو ہمارا جسم ہے. آج یہ نہیں ہے کہ گوشت کہیں گے آپ جائیے قبرستانوں میں دیکھ لیجیے نشان بھی نہیں ملے گا کسی کا سوائے مٹی. ہم روزانہ تدفین کرتے ہیں، جا کے اکثر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے اعزاء کو. آج کل تو قبر 2-4 دفعہ کھل جاتی ہے اور وہاں سے ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں. دیکھا کبھی آپ نے کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بھی میری اور آپ کی طرح توانا تھے، ان میں بھی طاقت تھی، وہ بھی چلتے تھے. آج کس حال میں ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ ان کا جسم ختم ہو گیا اور ہڈی. یہ میرے مالک کی قدرت ہے، جب وہ ثواب دینا چاہتا ہے تو ان سب کو یکجا کر دیتا ہے اور جب عذاب دینا چاہتا ہے پھر اسے یکجا کر دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ کسی ایک چیز کی ایک دفعہ بنائیں، تخلیق کریں تو دوبارہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ میں یہ صلاحیت تو خالق کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی. یہ مقام فکر ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں. افسوس کا موقع ہے. ہم میں سے اکثر لوگ
ہمارے اعزان میں، اقربا میں، دوستوں میں، احبا میں یقیناً محافل اٹینڈ کرتے ہیں، میلاد میں جا رہے ہیں، قوالی میں جا رہے ہیں، درس میں جا رہے ہیں، قرآن کے اس میں جا رہے ہیں، مگر کرتے کیا ہے جا کے؟ گئے بیٹھے باتیں کی، ملے جلے، کھانا کھایا، واپس عمل کتنا کیا ان کی باتوں میں؟ بالکل بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ آپ اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات لے کے نہیں اٹھتے اور اس کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالتے تو وقت کا ضیاع ہے بھائی میرے لیے۔ مت شریک ہوں ایسی محفلوں میں جہاں آپ کے وقت اپنی زندگی کو بنائیں ہم اور آپ، اور نہیں بنائیں گے تو پھر سوچ لیجیے اللہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ جو ہدایت کی نشانی ہے اور خوشخبری ہے، اس کی جگہ ریورس میں آ جائے گی، بہت برا عذاب ہوگا۔ یہ برا عذاب ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، عقل کی دلیل میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ جب کہہ رہے ہیں تو وہ برا کتنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے برا کہیں یا میں آپ سے کوئی کہوں کہ بہت برا ہوگا اگر، تو آپ ایک تصور میں چیز لا سکتے ہیں، رب کائنات کا برے کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے جب وہ کہتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے خوشخبری ہے ہمارے آپ کے لیے، جو سانسیں چل رہی ہیں ان سانسوں کی پاکیزگی کے لیے۔ یہ جو بصارت ہے اس بصارت اور بصیرت کی پاکیزگی کے لیے یہ قرآن اللہ نے دیا ہمیں۔ کیا ہم اس کو ایسا کرتے ہیں؟ ہم بہت دور ہیں اس کے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اس آیت میں خاص طور پہ ہدایت کو مومنوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہدایت میں زیادتی، یعنی زیادہ ہدایت مومنوں کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، مگر زیادہ ہدایت مومن جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ جیسے سورہ مریم میں رب کریم نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس ہدایت سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بلکہ اس سے مراد آخرت میں مومنوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہدایت مومنوں کے ساتھ ہی خاص ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑا، تو وہ عنقریب ان کو عنقریب اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا رب کائنات، اور ان کو اپنی طرف صراط مستقیم ہدایت دے گا۔ کھول کھول کے اس نے باتیں کہی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں میں ایسے الجھے ہیں کہ اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ دن میں 2 نمازیں نکل گئی، 3 نمازیں نکل گئی، 4 نمازیں نکل گئی، بعد اوقات پورا دن نکل گیا۔ ابھی آفت زمینی یا آسمانی نازل ہو جائے ہم سب پہ یا ہم میں سے کسی پہ، تو وہ سوائے سجدے کے اٹھے گا نہیں، پڑا رہے گا سجدے میں، کوئی کام اسے یاد نہیں آئے گا پھر۔ کیوں؟ کیونکہ جو تکلیف ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں، اور خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ بہت برا عذاب ہوگا، تو آپ یقین نہیں کرتے۔ ہم اپنے کیلنڈر پر میں
زندگی گزارتے تھے. آج ہمارے یہاں رسومات کی تبدیلی ہو گئی. آپ دیکھ لیجیے تمام گھروں میں داڑھی والے ہوں یا بے داڑھی، دیکھیے شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. ذرا کہہ کے تو دیکھیے ایک دفعہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. دنیا کرتی ہے. ارے دنیا جائے جہنم میں، آپ بھی جہنم میں جائیں گے، اس کی فکر نہیں. ارے بھائی کوئی بات کیوں نہیں بات. لباس ہم نے تبدیل کر لیا ہے. ریشمی لباس منع ہے ان مردوں کو پہننا. یا پھول پتیاں ریشم کمخاب سب پہنے پھرتے ہیں. لگتا ہے کہ وہ اوقاف سے کوئی شہزادہ اترا. افسوس کا مقام. سادگی سے دور ہو گئے ہم. ذرا سوچیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اصل میں قرآن شریف کی آیتیں جو جتنی دو چار پڑھتا ہوں اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر وقت ہمارے پاس اتنا کم ہوتا ہے اور میں اس کو لمبا بیان اچھا بھی نہیں لگتا کہ لوگ اس کو سب اتنی باتوں کو یاد نہیں رکھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور کبھی سوچئے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایمان والوں کے ذکر کے بعد آخرت پر یقین رکھنے والوں کا ذکر کیوں فرمایا. اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ لامحالہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہوگا. پھر ایمان نماز اور زکوٰۃ کے بعد آخرت پر یقین کا اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کے شرف کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے کہ اس کو مبدأ فیاض کا علم ہو اور اس پر ایمان ہو. اور آخری مرتبہ یہ ہے کہ اس کو معاد اور آخرت کا علم ہو. کیا ہوگا ہمارے ساتھ آخرت، اور اس پر ایمان ہو. اور دوسرا جو طبقہ ہے بیچ والا متوسط طبقہ، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں مرتبوں کے ثبوت اور تصدیق کے لیے اللہ کے تمام احکام پر عمل کرے گا اور تعمیل کرے گا. اور ان احکام میں اہم حکم یہی ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے گا. جان اور مال کو اللہ کی، نماز تو پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، مگر جو جن احکام پر پابندی سے عمل کرے گا وہ باقی احکام ہیں. وہ باقی احکام ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، کم توڑنا. یہاں عمر والے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد ہوگا انہیں بچپن میں 1 پاؤ گوشت ہوتا کتنا ہوتا تھا اور کتنے لوگ کھا لیتے تھے. آج ذرا 1 پاؤ گوشت لا کے 1 کلو لا کے دیکھ لیں، کیا بے برکتی ہو گئی ہے، کیا نقصان ہو گیا ہے. باٹ خراب پڑے ہوئے سارے، کوئی چیک کرنے والا نہیں، کیونکہ معاشی بیمان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے باٹ خراب ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 1 کلو اتنا ہو اور آج 1 کلو اتنا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. ہماری نیت ہے. جو چیک کرنے والے ہیں وہ چیک نہیں کرتے. جو یہ ڈاکٹر دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں، نہ گزوں کو دیکھتے ہیں، نہ انچز کو دیکھتے ہیں، نہ میٹر کو دیکھتے ہیں. پیسے کو دیکھا اور گھر چلے گئے. سوچئے اس میں ہم اور آپ شامل ہیں. ہم اور آپ شامل ہیں. آج سوچئے آج کتنا عجیب منظر ہے آپ کے ملک میں اور ہمارے ملک میں. ایک ہی 500-600 روپے کلو. میں گھر میں کہہ رہا تھا کہ اب تو ہم لالٹین بھی نہیں جلا سکتے، 200 روپے کا 1 لیٹر آئے گا تیل، مٹی کا تیل.
ایک آنے میں بھر جاتی ہے اچھی خاصی. سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آپ کی خرابیاں ہیں. یہ ہماری آپ کی خرابیاں ہیں. سوچیں اس بات کو. ہم نہیں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق میں تنگی کرے گا. کیونکہ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کم تولتے بھی ہیں، کم ناپتے بھی ہیں، سچ بھی کم بولتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ روز ہم کندھے پہ کلمہ پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی کو گڑھے میں اتار کے آتے ہیں. یاد آ گیا گڑھے میں اتارنے کا، میں نے ایک چیز برصغیر تذکرہ آ گئی کہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، خدا کے واسطے قبرستان جایا کرو تو اگر تم پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، خشیت طاری نہیں ہوتی تو خدا کے واسطے وہاں آپس میں باتیں نہ کرو، کھڑے ہو کے سگریٹ نہ پیو، پان نہ کھاؤ، پچکاری نہ مارو. قبرستان ہے، کل تم نے میں نے بھی وہی جانا ہے. آپ سوچئے کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تمام حضرات جاتے ہیں، دیکھ لیں. کوئی آگے کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، کوئی پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. ارے آپ کسی کو اللہ کی سپرد کرنے جا رہے ہیں، کل آپ بھی سپرد خدا ہو جائیں گے. یقین نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب مبین کو ہم صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.